ایک ایسا انسان کعبہ کو برباد کرنے کی دھیان دی تھی۔ ابراہیم احمد دھرم کا بادشاہ، اس نے صنعاء میں ایک بڑا خوبصورت چرچ بنایا جس کا نام القیصر رکھا۔ سوچا لوگ کعبہ چھوڑ کر یہاں آئیں گے، مگر کوئی نہ آیا۔ غصے میں آ کر 60,000 فوج 10,000 ہاتھیوں کو مکہ پر چڑھایا۔ ایک ہے بڑا طاقتور اور بڑا ہاتھی، اس کا نام ہے مخت۔ راستے میں لوگوں نے اونٹ کو لوٹ لیا ہے۔ مکہ کے سردار عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ ان سے ملا تو انہوں نے کہا، اونٹ میرے ہیں، واپس کر دو۔ کعبہ کا مالک اللہ ہے، وہ خود بچائے گا۔ بڑا ہاتھی نے آگے بڑھا، لیکن وہ کعبے کے سامنے اچانک بیٹھ گیا۔ پورا ہاتھی کو آگ لگایا۔ ہاتھی نے کعبہ کی طرف آگے نہ بڑھا، تبھی آسمان سے آگ آنا شروع کیا۔ پرندے دریا سے آنا شروع کر دیے، اور اس پرندے کے پاؤں میں 2 پتھر، منہ میں 1 پتھر تھا۔ وہ پرندے یہ لوگوں پر پتھر چھوڑتے تھے، تب وہ آدمی مر جاتا تھا۔ ساری کی ساری فوج چیخیں مارتے ہوئے مرنے لگے۔ ابراہیم بھاگا اور راستے میں ہی لاش بن گیا۔ اللہ نے اپنے گھر کی ایسی حفاظت کی اور دشمن کا نام و نشان مٹ گیا۔ جنت کے اندر یہ 6 چیزیں نہیں ہوگی۔ نمبر 1، جنت کے اندر موت نہیں ہوگی۔ نمبر 2، جنت کے اندر کسی کو بھی نیند نہیں آئے گی۔ نمبر 3، جنت میں کوئی بھی جھگڑا نہیں کرے گا۔ نمبر 4، جنت میں کوئی بیت الخلا نہیں جائے گا، یعنی وہاں پہ کوئی بھی انسان کھائے گا اپنے آپ ہضم ہو جائے گا۔ نمبر 5، جنت میں کسی کو بھی داڑھی نہیں آئے گی۔ نمبر 6، جنت میں کوئی بھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ جنت میں ہر ایک انسان جوان رہے گا۔ یہ سن کر بھی آپ کامنٹ میں سبحان اللہ نہیں لکھے۔ آخر اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا جب بھی مارنا ہی ہوتا تھا؟ یہی سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا تھا۔ اللہ نے کہا، اے موسیٰ، آپ زمین پر کھیتی کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گندم کی کھیتی کی۔ جب وہ کھیتی پیدا ہو کے تیار ہو گئی، موسیٰ نے فصل کا کٹائی کر کے دانا اور بھوسے کو الگ الگ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے پوچھا کہ اے موسیٰ، کھیتی کی کٹائی کر کے دانا اور بھوسا کیوں الگ کر دیا؟ موسیٰ نے کہا، اللہ، فصل پک گئی تھی، اسی لیے میں نے بھوسا اور دانے کو الگ کر دیا۔ جب اللہ نے فرمایا، میں بھی تو یہی کرتا ہوں، لوگوں کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو میں بھی یہی کرتا ہوں۔ نیک لوگوں کو جنت کی طرح دانے کی طرح بھیجتا ہوں اور برے لوگوں کو بھوسا کی طرح پھینک دیتا ہوں، یعنی جہنم میں ڈال دیتا ہوں۔ امام حسن نے اصغر علی کو گود میں اٹھایا اور گھر میں سے نکل کر لشکر عزیز طرف گئے، اور شور و شرابہ، تلواروں کی چمک، جیسے ہی امام نے آواز لگائی، منظر ایک دم خاموش ہو گئی۔ اگر دشمنی مجھ سے ہے تو مجھ سے مارو، اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ صرف ایک قطرہ پانی دے دو۔ سپاہی کے آنکھیں نم ہو گئی، لیکن دیویں شاہ کے حکم پر تیر جلا دیا۔ وہ تیر علی اصغر کے گلے کو چیر دیا۔ معصوم نہ رونا نہ چیخنا، صرف خاموشی تھی۔ امام حسین نے کہا، یا اللہ، یہ بھی تیری راہ میں قربان ہے۔ امام حسن نے خون آسمان طرف اچھال دیا۔ یہ روایت کے مطابق وہ خون آسمان سے زمین پر کبھی بھی نہیں گرا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گیا تو کامنٹ میں لکھ دو، یا حسین۔